بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو تین اہم ایشوز آپ کے سامنے رکھنے ہیں، معلومات ہی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ گوش گزار کرنی ہے۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کا فیڈ بیک آتا رہتا ہے، اس کے لیے شکر گزار ہے۔ ایک تو عمران خان سے دوبارہ ڈیل کی بازگشت ہو رہی ہے، کچھ رعایتیں جو ہیں وہ ان کو ملنا بھی شروع ہو گئی ہیں، اور اس مرتبہ ان کی ضمانت کون دے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کیا کہ وہ یہ جو سسٹم ہے جس کو وہ قبول نہیں کرتے، تو اگر عمران خان کو ریلیف ملا تو کیا یہ سسٹم چلتا رہے گا یا نہیں چلتا رہے گا، اس کی ضمانت جو ہے وہ کون دے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ معلومات شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد جناب اسرائیلی فوج میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور بہت سے اسرائیلی فوجی جو کہ ریزرو اہلکار تھے جن کو ڈیوٹی پہ بلایا جا رہا ہے، وہ ڈیوٹی جوائن نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جناب جب سے وہ ایران کی گیس فیلڈ پہ حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے قطر، سعودی عرب میں اور دیگر جو اتحادی خلیجی ممالک ان کے یو اے ای میں، تو اس کے بعد اب ٹرمپ بھی گھٹنوں پہ آ گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ گیس فیلڈز جو ہیں یہ تباہ ہو گئیں تو پوری دنیا میں اندھیرا جو ہے وہ چھا جائے گا۔ تو اب وہ حالانکہ اسرائیل نے امریکہ کو بتا کر حملہ کیا تھا ایرانی گیس فیلڈ کے اوپر، جو کہ ایران اور قطر کی مشترکہ گیس فیلڈ، اور اس حملے کے اوپر قطر بھی ناراض ہے امریکہ سے، ٹھیک ہے، اگر اسرائیل سے، اور اس کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے۔ لیکن اب ٹرمپ جناب کبھی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اب جناب اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا ہنگامی ریاض میں، انہوں نے جناب ایران کی تو مذمت کی ہے ایرانی حملوں کی، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ایران میں کر رہے ہیں اس کی مذمت ہمارے ان عرب اور اسلامی ممالک نے نہیں کی۔ یہ افسوسناک ہے، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا کہ جو بھی ہے ایران ایک اسلامی ملک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس اسرائیل اور امریکی حملوں کی تو مذمت کرو جس میں 1500 سے زیادہ ایرانی شہری مارے گئے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، شہید ہو گئے ہیں، اس کی تو مذمت کریں، اس کی مذمت وہ نہیں کرتے۔ لیکن چلے جی، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، لے جی، عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں دوبارہ جو ہے وہ ڈیل کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو چند ماہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس مرتبہ اگر ڈیل ہوئی تو اس ڈیل کا مرکزی مہرہ ہوں گی، مرکزی کردار ہوں گی بشرا بی بی، ٹھیک ہے، اور بشرا بی بی ہی ہوں گی جس کی وہ بات مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ علیمہ خان، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر صاحب، ادھر ادھر کے سلمان اکرم راجہ، اب یہ سارے اس معاملے سے آؤٹ ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ تھوڑا سا اس وقت کام لے رہی ہیں سمجھداری سے، اور اپنے خاوند کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے ایک آپ کو مثال جو ہے وہ مل جائے گی۔ کچھ یہ دیکھیں، یہ بات چیت جو ہے نا یہ وہ ہوتی ہے بلا واسطہ، بل واسطہ نہیں ہوتی، یعنی کہ انڈائریکٹ جو ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی، اور جب کہ بات بن جائے، مان جائیں خان صاحب، تو پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو ابھی چونکہ کل ان کا ایک معائنہ ہوا ہے، ڈاکٹروں کی جو ٹیم تھی، چیف کمشنر کی ہدایت کے اوپر ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا، کیونکہ چیف کمشنر اسلام آباد کو ہدایات جاری کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ انہوں نے بورڈ جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے بھی احکامات تھے اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ جناب چیف کمشنر صاحب یہ بنائیں بورڈ، تو وہ جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ بن گیا، اور اس نے جا کر معائنہ بھی کر لیا۔ اور اس مرتبہ معائنے کے موقع پر بشرا بی بی بھی موجود تھیں، ان کی موجودگی میں یہ معائنہ کیا گیا، جبکہ پہلے جب معائنے ہوتے تھے وہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو اسی طرح کی رعایتیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملتی رہیں گی، آپ ایک مہربانی کریں کہ جناب، اور آپ کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور آپ کے جناب کیسز کے اوپر بھی اب زیادہ جو ہے وہ توجہ نہیں دیں گے، لیکن آپ ایک مہربانی کریں کہ یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس کو آپ ڈیریل نہیں کریں گے، آپ ڈیریل نہیں کریں گے، اس کو چلنے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ باہر آ کر جناب پھر وہی مارا ماری جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی، پہلے تو وہ نہیں مانے تھے، پہلے جب بھی ان سے بات ہوئی اس معاملے کے اوپر وہ نہیں مانے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سختیاں ہیں وہ کم کریں،
تو وہ سختیاں بھی کم ہو گئی ہیں. بشریٰ بی بی کی باقاعدگی کے ساتھ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور جب وہ چاہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایک تو منگل اور جمعرات تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے برعکس بھی اگر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس چیز کے اوپر وہ ایگری کر جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ حکومت سے تو بات کرنا نہیں چاہتے، وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ایک سسٹم ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے، تو وہ پھر عمران خان سے کچھ ضمانتیں اور گارنٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس مرتبہ ضمانتیں اور گارنٹی دینے والا جو معاملہ ہے وہ بشریٰ بی بی دے گی، اور بشریٰ بی بی کی ہی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. اور بشریٰ بی بی کو ہی وہ مورا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اگر اس معاملے میں اپنا رول پلے کریں تو وہ عمران خان کو منا سکتی ہے. باقی یہ بشریٰ بی بی، یہ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ بیرسٹر سیف، علی امین گنڈا پور، سہیل افریدی، یہ آپ یقین مانیے کچھ نہیں بیچتے، یہ صرف اپنا آپ ہی بیچتے ہیں. اس بات کا ان سب کو بھی پتہ ہے. اور خان صاحب کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے اب بشریٰ بی بی نے بھی بتا دی ہے کہ یہ جو پارٹی کے رہنما ہیں یہ جناب کے باہر آنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں، تو مہربانی کریں ان پہ اتنا جو ہے وہ اعتبار نہ کریں. بہرحال یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اب خان صاحب کو کیسے وہ منائیں گی یا خان صاحب کو کیسے وہ قائل کریں گی، یہ جو اب ظاہر ہے عید کے بعد پتہ جو ہے وہ چل جائے گا. لیکن نرمی سختی جو تھی وہ نرمی میں بدلی ہے. یہ میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں معلومات ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. وہ ادھر بیٹھ جائے ادھر. خان صاحب کا بھی کوئی نہ پتہ. خان صاحب اللہ کرے مان جائیں، نہیں مانیں گے تو وہ پھر جناب پھر کام وہ شروع ہو جائے گا. ملاقاتیں تو پہلے ہی بند ہیں. اور حکومت نے یہ کہہ دیا کہ جناب عید پہ آپ کے بیٹوں کی آپ کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی. حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کے پاس نائی کاپ ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں ان کے پاس نائی کاپ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اگر ان کے پاس نائی کاپ ہے وہ ویزا لے کر پاکستان آ سکتے ہیں. وزیر اطلاعات کا بیان ہے، ٹھیک ہے. جمیمہ خان کو جواب دیا وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے، انہوں نے کہا جی وہ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر وہ آپ اگر اپنا کام کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر قانون کے دائرے میں نہیں ہوں گے تو پھر بات نہیں بن سکتی. یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسرا آپ آ جائیں جی، اسرائیلی فوج کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور اس بغاوت کی بڑی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمیں حفاظتی سامان ہی نہیں دیتے. اسرائیلی فوج کہتے ہیں جی لاجسٹک کی کمی ہے، فنڈز کی کمی ہے، اور ہمیں جناب انہوں نے کہا کہ نہ یہ جو بنکر دیتے ہیں، نہ یہ جو سر پہ پہننے والے ہیلمٹ ہیں وہ دیتے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ جو قربانی کے بکرے بنیں. اور جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ جناب کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا، جی بڑا افسوس ہوا. یہ مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا، بڑی بہادری سے لڑا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے. تو بڑی تعداد میں جو اسرائیلی فوجی ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ریزرو بھی بلائے تھے، تو وہ ریزرو بھی ڈیوٹی انہوں نے کہا جی جب تک یہ، انہوں نے طنز بھی مارا ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے ایک اسرائیلی فوجی نے طنز مارا. انہوں نے کہا جی 2000 کلومیٹر سے زیادہ دور بیٹھے ہوئے دشمن پر یہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں یہ صرف بنکر اور یہ ہیلمٹ نہیں دے سکتے. تو یہ ہیلمٹ جو لوہے کے ہیلمٹ جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ ہمیں یہ نہیں دیتے نہیں، اور بنکرز میں بھی ہمیں جو ہے بنا نہیں دی جاتی، اور کہتے ہیں جی باہر اوپر جگہ پہ آپ لڑیں. اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ کوئی میزائل آ رہا ہے، اور یہ بھی اسرائیلی فوج اب کہہ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ نئے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، نئے میزائل استعمال کر رہا ہے، اور اس کا وہ توڑ ان کے پاس نہیں ہے. اسرائیلی صدر نے بھی اس بات کو تسلیم جو ہے وہ کر لیا ہے کہ اب ان کا ایران کی ٹیکنالوجی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا ان کے پاس توڑ نہیں ہے، اور اب تباہی و بربادی جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے. اور نیتن یاہو مسلسل جو ہے وہ غائب ہے، منظر عام سے جو ہے وہ غائب ہے. اب ایک بات اور جو ہے، جس طرح کل وہ ایرانی فیلڈ پہ حملہ کیا تھا انہوں نے، جو ایران اور قطر کے مشترکہ آئل فیلڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے بمباری کی، اور اس کی وجہ سے دوحہ اور جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اس کے اوپر بڑے سخت برہم ہوئے. تو اس کے جواب میں پھر ریاض پر بھی حملہ کر دیا، اور قطر میں بھی کر دیا، اور متحدہ عرب امارات پہ جو ان کی تیل کی تنصیبات تھی اس کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیل کے جو 3 طیارے تھے ایئرپورٹ پر کھڑے وہ تباہ کر دیے گئے. اور انہوں نے جناب جو آئل فیلڈ ہے اس کے اوپر 5000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی. جس کے بعد پھر جناب انہوں نے سفارت خانے سمیت بہت سے مقامات کو جو ہے، جس میں تل ابیب ہے، حیفا ہے، بحرین، عراق، اردن، کویت، سعودیہ امارات میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا.
अब जनाब आज जाके वो ट्रंप कहता है जी कि ये हमें इन्होंने इसराइल ने बताया नहीं था, हालांकि इसराइल ने पहले ही कह दिया था। ये 16 घंटे हो गए इस मामले को। तो अब जाके ट्रंप जो है वो ट्वीट कर रहा है कि जनाब ये गलत हो गया है वो, क्योंकि ये जो ईरान और कतर की ये मुश्तरका ऑयल फील्ड और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, और इसको अगर आप टारगेट करेंगे तो फिर आपके दिए बुझ जाएंगे, गैस नहीं आएगी और पाकिस्तान भी मुतासर होगा, खित्ते के सारे जो ममालिक हैं वो मुतासर होंगे। तो ये आप जो है वो इस चीज़ का ख्याल करें कि जनाब ये अब हालात क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका के पास कोई चीज़ मिली नहीं है। तो ये भी आपको बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ये अब कह रही है कि ईरान जो है वो यूरेनियम अफसोदगी की सलाहियत बहाल नहीं कर रहा था, ये वो कह रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और उनकी एक जो इंटेलिजेंस की वो कमेटी की वो खातून हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो सेनेट कमेटी को बताया, तो वो भी जो है वो चीज़ें जो है वो ऐसी हैं कि जो कि ईरान की फेवर में जाती हैं। और फिर जनाब आपको आखिर में बताएं कि इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। उन्होंने ईरान के खलीजी मुल्कों के ऊपर हमलों की मज़म्मत की और ये भी कहा कि जो इलामिया जारी किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत हम जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। और कतर ने तो जनाब ईरान के मिलिट्री अताशी समेत बाद सफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ईरान हमारे जो है वो दिफाई और फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान जो है वो वहाँ पे सिर्फ अमरीकी मफादात को निशाना जो है वो बना रहा है। इस्लामी मुल्कों ने जो अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारियत है उसकी मजम्मत के लिए एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। ठीक है जी, लेकिन ये उन्होंने लाजमी कि खलीजी मुल्कों और इस्लामी मुल्कों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसकी न सिर्फ उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की, बल्कि ये ईरान को जवाबी कार्रवाई की भी धमकी जो है वो दी है। तो ईरान ने कहा कि जनाब हम तो सिर्फ अपना हक़ दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो अमरीकी मफादात, अमरीकी तनसीबात, अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बना रहे हैं, हमारा इन मुल्कों के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। अब ये जो और राब्ते भी जारी हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ भी रब्ता किया, मिस्र वाले के साथ भी किया है, और उसके साथ साथ तुर्किया वाले के साथ भी किया है। और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक मीटिंग भी जो है मुश्तरका मीटिंग हो सकती है, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हों, ताकि इस मसले का जो है वो हल निकाला जाए। क्योंकि ये अब ट्रंप के भी बस की जो है वो बात नहीं रही। वो जंग ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ईरान जंग ख़त्म नहीं करना चाहता, इसराइल जंग ख़त्म नहीं करना चाहता, और ट्रंप जो है वो बुरे तरीके से इसमें फंसा हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।